اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کروائیں گے انشاءاللہ اپنے معزز علماء سے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ بہت سارے حقوق ہوتے ہیں ہم پر کہ ہم وہ حق ادا کریں۔ کیا راستوں کا بھی کوئی حق ہے؟ اس تعلق سے ہمارا دین کیا ہمیں تعلیم کر رہا ہے؟ ہماری گلیاں کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے راستے کیسے ہونے چاہیے؟ کیا پاک صاف راستے ہونے چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ بہت ملعون ہے وہ شخص جو کیا کرتا ہے کہ جو راستوں کو گندا کرتا ہے، اور بہت ملعون ہے وہ شخص کہ جو سایہ دار جگہ کہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ اسے گندا کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، ایک ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس ریاست میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرت کے جو نئے انداز تھے وہ متعارف کروائے۔ تو رہنے کا جو انداز تھا، ان گلیوں کی تعمیر کیسے ہوئی تھی، ان میں کشادگی کتنی تھی، یہ بھی ذرا معلوم کریں گے اپنے معزز علماء سے۔ خواتین و حضرات، ہم سوال یہ بھی رکھیں گے جو ہم اکثر بات کرتے ہیں ٹو ڈوز کے حوالے سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پارکنگ غلط کر دی ہم نے، راستہ رکا ہوا ہے، کیا اس عمل کو کوئی پسندیدہ نگاہ سے دیکھتا ہے ہمارا دین؟ ذرا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اور مثال کے طور پہ جمعہ کی نماز، اور ایک بڑی سڑک ہے، اس سڑک پر بھی جانمازیں بچھا دی گئی ہیں اور ٹریفک رک رہا ہے۔ خواتین و حضرات، کیا لوگوں کو، انسانوں کو تکلیف پہنچا کر کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، کچھ ہمارے کام، انفرادی کام، اور کچھ اجتماعی کام، اور کچھ ریاست کے کام کہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے، اس تعلق سے ہمارا دین کیا تعلیم کر رہا ہے، اس پر ہم تفصیلاً بات کروائیں گے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی نذیر صاحب ممتاز عالم دین، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ڈائریکٹر ریسرچ بن نوریہ ریسرچ اکیڈمی، کئی کتابوں کے مصنف پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم سب مفتی صاحب سے بہت سیکھتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب۔ مفتی صاحب، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، بہت معروف، ممتاز، مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو آپ دور فرماتے ہیں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا
واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العظیم۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد روز اول سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ مسجد قباء کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم اسلام کا مرکز کس جگہ کو بنایا گیا تھا؟ ریاض الجنہ کو یا صفہ کو یا صحن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا درست جواب یا پوچھے گئے سوال کے درست جواب کے ساتھ ساتھ کوئی سوال رکھنا چاہیں اپنے معزز مہمانوں کے لیے، تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرما لیجئے 0092-321-825-0194۔ قبلہ مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، ارشاد فرمائیے کہ یہ راستوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ اسلام دین فطرت ہے اور زندگی کے تمام گوشوں کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جامع اور مانع تعلیمات لے کر تشریف لائے تھے، جس میں انسانیت کو زندگی گزارنے کا سب سے اعلیٰ اور بہترین سلیقہ عطا فرمایا۔ اس میں ہماری زندگی میں جن چیزوں کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑتا ہے اور ہماری معاشرت میں جب ہم اکٹھے رہتے ہیں تو اس میں یقیناً گزرگاہیں اور راستے اور ان سے متعلق ہمارے حقوق و فرائض، ہماری ذمہ داریاں اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بہتر خطوط کے اوپر استوار کرنے کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اس پر یقیناً گفتگو ہوئی ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت ہی واضح روایت اس حوالے سے وہ ہے جو سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک والجلوس بالطرقات، کہ طرق راستوں کو کہتے ہیں جس کی واحد طریق ہے کہ رستوں میں بیٹھنے سے گریز کرو، رستوں میں مت بیٹھو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر رستوں میں بیٹھنا ناگزیر ہو جائے، ضروری ہو، یعنی کوئی کام کاج کے سلسلے میں یا کسی وجہ سے وہاں انسان کو بیٹھنا پڑے گا، یہ فرمایا کہ ہم تو رستوں میں بیٹھ کر آپس میں کبھی گفتگو کرتے ہیں، کوئی اور جگہ اگر نہ ہو تو وہ تو پھر کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر رستوں کا حق ادا کرو۔ تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ رستوں کا حق کیا ہے؟ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی جامع معنی قسم کی اور بہت ہی کلیدی قسم کی ہدایات عطا فرمائیں۔ اگر ہم ان دو روایات کو جمع کر لیں جو اس حوالے سے آئی ہیں تو 8 باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں کہ ان 8 باتوں کا خیال رکھو اگر رستوں کے اندر تمہیں بیٹھنا پڑ جائے یا تم رستوں میں کسی وجہ سے کسی ضرورت کے تحت کھڑے ہو، 2-3 افراد کھڑے ہیں یا کہیں بیٹھ گئے ہیں کسی وجہ سے، کسی معقول وجہ سے، تو 8 باتیں کم سے کم ایسی ہیں جس کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، یعنی رستے میں بیٹھ کر گزرنے والے لوگوں کو گھورنا، ان لوگوں کو گھورنا، خواتین کو گھورنا، یا ان کے پاس اگر کوئی سامان موجود ہے جس کو وہ نہیں چاہتے کہ ہر بندہ اس کو بہت تفصیل کے ساتھ اور غور کے ساتھ دیکھے تو اس کو گھورنا، تو ایک تو اس چیز سے منع فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ دوسروں کو اذیت نہ دو، مطلب یہ کہ تمہارا بیٹھنا یا تمہارا کھڑا ہونا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گزرنے والوں کے لیے یا رستہ تنگ کر دو،
یا ان کے کسی بالکل رستے کے بیچ کے اندر کھڑے ہو جاؤ. آنے والے لوگ دائیں بائیں، اس میں خود کھڑا ہونا بھی اور اپنی سواری پہ کھڑا ہونا بھی، موٹر سائیکل یا گاڑی پر کھڑا ہونا بھی، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے عرض کریں گے. تیسرا فرمایا کہ جو رستوں میں کھڑے ہو تو پھر تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو. اگر تم دیکھ رہے ہو رستے کے اوپر تم موجود ہو تو ایک رستے کا حق یہ بھی ہے کہ اگر وہاں پر آپ کو کوئی پتھر نظر آ رہا ہے، آپ کو کوئی جھاڑی نظر آ رہی ہے، آپ کو کوئی کانٹا نظر آ رہا ہے، آپ کو کوئی کیلے کا چھلکا نظر آ رہا ہے، یا آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو یقیناً رستے کے اوپر پڑی ہوئی مناسب نہیں ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ہٹا دو. چوتھی بات یہ فرمائی کہ جو تم کھڑے ہو تو لوگ آ رہے جا رہے ہیں تو سلام کا جواب دو یا سلام کرو لوگوں کو. اگر کوئی تم کو سلام کرے تو اس کا جواب دو، اور اگر جو تمہیں یا تم پیش قدمی کرو اور لوگوں کو سلام کرو. آج کل عام طور پر ہم رستوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ بیگانگی کے ساتھ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، اور سلام کا رواج اس میں ہمارے ہاں بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ امر بالمعروف کرو، اور چھٹی فرمائی کہ نہیں عن المنکر، یعنی کہ اگر رستوں میں کھڑے ہوئے ہو تو بھلائیوں کی، معروفات کی بات کرو. کوئی بھلائی کا کسی دوسرے کو بھی بھلائی کا کہو، اور اگر کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو جہاں تک تمہاری طاقت اور تمہاری قدرت ہے تو اس کو روکو. یہ ایک روایت ہے. اور دوسری روایت کی دونوں باتوں کو بھی اگر ہم جمع کر لیں تو اس میں فرمایا کہ مظلوموں کی مدد کرو. تم اگر کھڑے ہو، اس مظلوم سے مراد اگر باہر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس سے اس کو روکنا بھی ہے، اور لوگوں کی ویسے اعانت اور مدد کرنا، سامان اٹھانے میں، سامان رکھنے میں، سامان لے کر چلنے میں، کسی اور مشکل میں ان کے کام آنا. اور آٹھویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ بھٹکے ہوں کو راستہ بتاؤ. یعنی تم سفر کھڑے ہو رستے میں تو بہت سے لوگ ایسے گزریں گے جن کا رستہ غلط ہو گیا ہے، جو رستہ بھول گئے ہیں، ان کو ضرور رستہ بتاؤ کہ کس طرف انہوں نے جانا ہے، اور درست بتاؤ. آج کل ہمارے ہاں ایک تو لوگ بعض اوقات بتانے سے گریز کرتے ہیں، درست نہیں بتاتے. بعض علاقوں کے بارے میں یہ بہت شہرت ان کی تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہاں جب رستہ بتایا جاتا ہے تو غلط بتایا جاتا ہے، اور اس کو گویا کہ ایک قسم کا مذاق یا مزاح سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کو غلط رستہ بتایا جائے. تو کہ رستہ بھولے وہ کو درست رستہ بتاؤ. ان تعلیمات کو مزید چیزوں کو ساتھ جوڑ کر جب ہم آگے بات کریں گے اور پھیلائیں گے کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ دیکھیں تو رستوں کے حقوق کی باقاعدہ بات ہوئی ہے کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے یہ رستوں پر کھڑے ہو تو یہ کم سے کم اس کے حقوق ہیں جو تم کو ادا کرنے چاہیے. اور ہم آج اپنے معاشرے کو اس حوالے سے دیکھیں گے تو ایک جو آپ نے بہت ہی اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے. اس وقت لوگوں کو جن چیزوں سے شدید ترین تکلیف ہو رہی ہے، جس سے ایک بڑی ایذائے مسلم اور انسانوں کو جس سے ہم شدید زحمت میں مبتلا کر رہے ہیں، وہ رستوں کے حقوق کے حوالے سے ہمارے ہاں شعور اجاگر نہیں ہو سکا. ہم اپنے بچوں کو بھی اور اپنے نوجوانوں کو بھی اور اچھے خاصے تعلیم یافتہ سمجھے جانے والے لوگوں کو بھی یہ نہیں بتا سکے اور اس پر ایجوکیٹ نہیں کر سکے کہ یہ رستے ان کے حقوق کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر روایات کے اندر رستوں کو کشادہ رکھنے کا فرمایا ہے، اور اس دور کے اعتبار سے جو رستے رکھوائے تھے آپ نے باقاعدہ، وہ بڑے کشادہ اور کھلے ہوئے رستے تھے. اسلامی تہذیب میں جہاں پر بھی اسلامی تعمیرات ہوئی ہیں آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ رستوں کی غیر معمولی کشادگی آپ کو نظر آئے گی. اور یہ جو تنگ و تاریک رستے ہیں جس میں روشنی نہ آتی ہو، جس میں گزرا گاہیں نہ ہو، چند فٹ کی چھوٹی چھوٹی گلیاں جس میں آدھی سے زیادہ گلی نالی نے گھیری ہوئی ہے، اور لوگ اس نالی کے گندے پانی سے پائنچے اٹھائے ہوئے بچتے بچاتے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی طرز معاشرت نہیں ہے، نہ یہ مسلمانوں کا آرکیٹیکچر ہے، نہ یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے. کھلے اور کشادہ رستے، روشن، جن کے اوپر کیا کہنا چاہیے، دھوپ بھی آتی ہو، جن کے اوپر ہوا بھی آتی ہو، اور وہ واضح ہوں اور جو صاف کیے جاتے ہوں. ہمارے ہاں اندلس کی تہذیب ہماری ایک بہت معروف مسلمانوں کی ثقافت تھی. روزانہ رستے خوشبوؤں کے ساتھ دھوئے جاتے تھے، اور صابن کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ دھوئے جاتے تھے. گلیاں اور سڑکیں دھوئی جاتی تھی. ہم نے قریب کے زمانے میں شام میں دیکھا تھا، جب شام آباد تھا. آج تو شام بربادی کے عجیب مناظر پیش کر رہا ہے کہ شام میں بھی باقاعدہ رستوں، گلیوں، سڑکوں کو دھونے کا رواج ہے. کوئی آدمی بھی اپنا گھر دھو کر سارا گند گلی میں نکالنے کا تصور نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے گھر کے سامنے آنے والی جتنی سڑک ہے وہ اس کو دھوتا ہے. ترکی کے اندر بھی آج یہ رواج موجود ہے. تو یہ قدیم اسلامی تہذیب ہے جسے کچھ بچے کھچے آثار باقی دنیا میں تو نظر آتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی رمق بھی نظر نہیں آتی. جی افسوسناک بات ہے یہ، اور آپ ہی کی بات کے تسلسل میں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ اسی کراچی میں شروع کے دنوں میں، یعنی پاکستان بننے کے فوری بعد، کراچی کی سڑکیں روزانہ دھلتی تھیں، اور کیا صفائی کا نظام تھا یہاں. اور آج دیکھیے، آپ شام کی بات کر رہے تھے،
ہم سب شام کا نوحہ پڑھ رہے ہیں کہ آج شام کا کیا حال ہو گیا۔ جب ہم کراچی کے حالات دیکھتے ہیں، سڑکوں کے حالات خاص طور پہ، کچرے کے ڈھیر وغیرہ وغیرہ، تو یقین نہیں آتا کہ یہ ہمارا شہر ہے۔ مفتی صاحب، یہ شہر ہمارا اور آپ کا شہر، یہ کراچی آج کہاں پہنچ گیا؟ لیکن مفتی صاحب نے بڑی بنیادی گفتگو عطا فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو رستوں پر کھڑا ہونے سے منع فرمایا ہے۔ مجبوراً اگر رستے میں ہوں میں تو مجھے میری تہذیب، میری نگاہوں کی تہذیب، خواتین کو گھورا جاتا ہے اور بہت ساری باتیں۔ ارشاد فرمائیے، پہلی بات ہم کر لیتے ہیں کہ دینی پیراڈائم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشروں کو کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں راستوں کے حوالے سے، اور ایک جو آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہمیں اپنے شہر کیسے بسانے چاہیے، راستے کیسے ہوں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو آیت تلاوت فرمائی موضوع کی مناسبت سے بہترین آیت، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ اکبر۔ صفائی ایک حدیث میں نصف ایمان ہے اور ایک حدیث میں اسلام کا جزو لازم ہے۔ جی ہاں۔ صفائی دو قسم کی ہے، ایک انفرادی صفائی ہے اور ایک اجتماعی صفائی ہے۔ جس طرح انفرادی عبادت پر اجتماعی عبادت کو ترجیح حاصل ہے، انفرادی نماز پر باجماعت مسجد کی نماز کو 27 گنا فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ایک انفرادی صفائی ہے جو میرے جسم کی ہے، میرے کپڑوں کی ہے، میرے گھر کی ہے، اور ایک اجتماعی صفائی ہے۔ اجتماعی صفائی میں مسلمانوں کا اجتماعی گھر مسجد بھی ہے، جہاں مسلمان کام کرتے ہیں ادارہ آفس وہ بھی ہے، جس گلی سے جس روڈ سے ہم گزرتے ہیں وہاں بھی ہے، یہ اجتماعی ہے۔ تو جس طرح انفرادی عبادت پر اجتماعی عبادت کو ترجیح حاصل ہے، اسی طرح انفرادی صفائی پر اجتماعی صفائی کو فضیلت حاصل ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انیق صاحب، اور یہ روایت عام کتابوں کی نہیں ہے بلکہ مسلم شریف کی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز کے بعد کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے، عرضت علی اعمال امتی حسنها و سیئها، میری امت کے سارے اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے، اچھے بھی اور برے بھی۔ اعمال میں سب سے اچھا عمل جو مجھے دکھایا گیا، سب سے اچھا عمل وہ مسلمانوں کا اجتماعی گھر یعنی مسجد کی صفائی، گھر کی صفائی نہیں، انفرادی صفائی نہیں، اجتماعی صفائی، مسجد کی صفائی۔ اور سب سے گندا عمل، سب سے گندا عمل کے طور پر، سب سے گندا عمل کے طور پر جو مجھے دکھایا یعنی وہ مسجد کو گندا کرنا۔ تو مسجد کو گندا کرنا جب انتہائی برا عمل، تو مسجد کو صاف کرنا انتہائی اچھا عمل۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی اچھائی اور نیکی کے طور پر جو عمل مجھے دکھایا وہ راستوں کی صفائی اور راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو گویا سب سے عظیم عمل ہوا، سب سے عظیم عمل ہوا اجتماعی جگہ اور اجتماعی راستہ، اس کی صفائی سب سے عظیم عمل، اور سب سے برا عمل کیا قرار پایا؟ مسجد کو یا اجتماعی جگہ کو گندا کرنا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جناب رسول کریم یہ اجتماعی صفائی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں صفائی پہ انتہائی زور ہے، لیکن انفرادی صفائی کے مقابلے میں اجتماعی صفائی پہ سب سے زیادہ زور ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ علمنی علما انتفع به، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس عمل سے میری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر لفظوں میں ایک نصیحت فرمائی، اعزل الاذى عن طریق المسلمین، کہ جو تکلیف دہ چیز ہے مسلمانوں کے راستے میں، جو پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز ہے، اسے تم راستے سے ہٹانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اللہ تعالیٰ تیری دنیا اور آخرت دونوں بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور جنت کے درمیان پردوں کو منکشف فرمایا
تو میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک شخص ٹہل رہا ہے. یہ روایت بھی مسلم شریف کے. دیکھیں میں بخاری مسلم سے نہیں ہٹ رہا کیونکہ اجتماعی صفائی شعور بیدار کرنا ہے, عام کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا میں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے, بخاری شریف مسلم شریف. جی سبحان اللہ. تو ایک شخص جنت میں ٹہل رہا ہے, تو میں نے پوچھا کہ اس کی بڑی نیکی کیا ہے. فرمایا کہ اس کی بڑی نیکی یہ ہے کہ یہ جس محلے میں رہ رہا تھا اس محلے میں ایک گلی کے اوپر, ایک راستے کے اوپر ایک درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی کہ چلنے والوں کو تکلیف تھی. اسے اس سے تکلیف ہوئی کہ یار چلنے والوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا اور اسے رہا نہیں گیا. اس نے کلہاڑا لیا اور اس کی ٹہنیاں کاٹی حتیٰ کہ گزرنے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی. اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی. تو انیق صاحب عرض کرنے کا یہ تو وہ ہے کہ ایک بندہ صفائی کر رہا ہے, ایک بندہ اگر راستے کو گندا کر رہا ہے تو روایت بخاری شریف کی ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ملعون قسم کے لوگوں سے بچو. ملعون قسم کے لوگوں سے. یہ جو ملعون قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا ملعون قسم کے لوگ ایک وہ ہے جو راستے کو خراب کرے, اور ایک وہ ہے جو لوگوں کے بیٹھنے آرام کرنے کی جو اجتماعی جگہ ہے اس جگہ کو خراب کرے. یہ خراب کرنے والا یہ عام نہیں ہے بلکہ ملعون. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ملعون آپ نے فرمایا, اور فرمایا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 ملعون اعمال سے بچو, 3 ملعون اعمال سے بچو. ان میں سے ایک ملعون عمل, اور یہ روایت ابو داؤد شریف کی, ایک ملعون عمل کیا ہے؟ ایک ملعون عمل کہ راستے میں جو پانی پینے کی جگہ ہے ایک شخص اس جگہ کو گندا کرے. نمبر 2 ایک شخص راستے کو گندا کرے, اور نمبر 3 جہاں لوگ بیٹھتے ہیں, جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, اس جگہ کو ایک شخص گندا کرے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملعون اعمال ہے, ان اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو میرے عرض کرنے کا جو مقصد ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان اگر مجھ میں اجتماعیت بیدار ہو, اور یہی اسی اجتماعیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر اسی اجتماعیت کو بیدار کیا کہ آپ نے انفرادی صفائی کے مقابلے میں آپ نے اجتماعی صفائی کو ترجیح دی. اور ٹاپ پہ جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو صرف یہ نہیں کہ مسجد بن جائے, مسجد آباد ہو جائے, بلکہ آپ نے جب دیکھا کہ مسجد کی گلیاں, اور یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے, مسجد کی یہ راستے جو ہیں وہ اتنے تنگ ہیں کہ اگر ایک طرف سے سواری آئے تو آگے سے کوئی اور بندہ آ رہا ہے تو اسے دیوار کے ساتھ چمٹ کے کھڑا ہونا ہوتا تھا کہ یہ سواری گزر جائے تو مجھے راستہ ملے. 2 بندے آسانی سے تو گزر سکتے تھے, لیکن ایک سواری اور ایک شخص سامنے سے ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے اور گزر جائیں تو بڑی تکلیف کے ساتھ لوگ گزرتے تھے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا, اور آپ نے کم سے کم جو مقدار ہے اذا اختلفتم فی الطریق فرمایا کہ جب تو فسبعۃ اذرع کا لفظ آیا اور ایک میں 8 اذرع کا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلیوں کی جو مقدار مقرر فرمائی وہ آپ نے 7 ذرا 7 شری گز یا 8 شری گز, ایک شری گز چوڑائی, ایک شری گز انیق صاحب 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. اس اعتبار سے 12 فٹ سے لے کے 14 فٹ کی چوڑی گلی جناب رسول کریم اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کم سے کم مقدار مقرر فرمائی. اور اس کی جو لوجک ہے, لوجک کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ دیکھو جو راستے پہ چلنے والے ان کو سامنے رکھ کے گلیاں مت بناؤ بلکہ سواریوں کو سامنے رکھ کے گلیاں بناؤ. ایک سواری ہے خالی ایک طرف سے جانور آ رہا ہے دوسری طرف سے آ رہا ہے, اور ایک ہے کہ مال بردار جانور ایک طرف سے بھی آ رہا ہے دوسری طرف سے بھی آ رہا ہے. تو اس زمانے کی جو سواریاں تھیں وہ اونٹ کی صورت میں, ٹھیک ہے, گھوڑوں کی صورت میں. آج کے اس زمانے میں آسانی سے 2 مال بردار یا 2 سواریاں آسانی سے گزر جاتی تھی جب گلیاں جو ہیں وہ 12 سے 14 فٹ کی ہوتی تھی اور آبادی بہت کم تھی. ہمارے اعتبار سے وہی اصول آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں گلی کیسی بنانی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ راستے کی صفائی کے حوالے سے بھی آپ نے تعلیم فرمائی, اور راستے کا عرض اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہمیں تعلیمات آپ نے ارشاد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد قباء تعمیر ہو رہی ہے, عبادت یعنی ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ
حسن معاشرت بھی، ذوق تعمیر بھی، ذوق معاشرت بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب اس سے پہلے کہ میں آؤں آج کے ماحول پر کہ ہم کیا کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ بات جو مفتی نذیر صاحب نے اٹھائی اس پر مزید گفتگو آپ فرمائیے تاکہ معاشرت معلوم ہو کہ معاشرت تعمیر کس انداز سے ہوتی ہے اور ایک ویژن کیا ہوتا ہے، شہر کیسے بسائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہر بڑے ہونے لگیں تو نئے شہر بسا دو. علامہ اقبال نے جب یہ بات مسولینی سے کہی تھی، آپ اور ہم جانتے ہیں تو مسولینی اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے تھے اور مسولینی نے کہا تھا کہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 1300 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی. تو معاشرت ہوتی ہے، ذہن استعمال کیا جائے اور دینی پیراڈائم میں دین کے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہے. ارشاد فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان شہروں کے راستوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی، اسلام میں چونکہ نظافت اور پاکیزگی کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور طہارت جس کو ہم ایک حکمی پاکیزگی سمجھتے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کا طرہ امتیاز ہے. یعنی نظافت اور طہارت میں فرق ہوتا ہے. طہارت وہ باطنی یا وہ یوں کہیں جس طرح وضو اور غسل کے ذریعے سے حاصل ہونے والی پاکیزگی کو ہم طہارت کہتے ہیں اور ظاہری صفائی ستھرائی کو ہم نظافت کہتے ہیں. دونوں چیزوں کا اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور جس معاشرے کو بنانے کا کہا گیا ہے اس کی بنیاد اسی پر اٹھائی جائے گی. تو راستے ظاہر بات ہے کہ تعمیر کا ایک بہت اہم ترین جز ہیں اور مسجد کی زمین قیامت تک وقف ہوتی ہے اور وہ مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، مگر رستوں کی کشادگی کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ اگر رستے تنگ پڑ جائیں تو مسجد کی اگر اس میں کسی جگہ سے مسجد کا حصہ اس میں آتا ہے تو مسلمانوں کے عمومی مفاد کو دیکھتے ہوئے اور مفاد عامہ کو دیکھتے ہوئے اس کی اجازت دی گئی ہے. ہمیں آج دیکھنا یہ ہے جس پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان راستوں کے حقوق کے حوالے سے کن کن چیزوں پر ہم اس وقت شدید ترین خلاف ورزی کر رہے ہیں، شرعی احکامات کی بھی اور اسلامی طرز تمدن کی بھی. اور وہ ہمارے ہاں ایک سے زائد بہت ساری چیزیں ہیں جو اب اس وقت ہمارے رواج کا ایسا یا ہمارے سماج کا ایک ایسا حصہ بن چکی ہیں کہ اس کے برا ہونے کا تاثر بھی شاید ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے. ایک چیز تو ہے راستے بند کرنا. کسی صورت میں بھی بڑی شدید وعیدیں ہیں راستے بند کرنے پر کہ راستے جو مسلمانوں کی گزرگاہیں، انسانوں کی گزرگاہیں ہیں، وہ بند نہیں کی جائیں گی اور لوگوں کے راستے طویل نہیں کیے جائیں گے. یہ جو آج بیریئر لگائے جاتے ہیں بلا وجہ بعض اوقات اور لگانے کے بعد بند کر دیے جاتے ہیں، ایک یہ ہے کہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بیریئر لگایا گیا ہے اور وہاں پر ایک بندہ باقاعدہ 24 گھنٹے لوگ تعینات ہیں اور وہ اس کو یوں بند نہیں کر رہے بلکہ چیکنگ کر کے لوگوں کو گزرنے دے رہے ہیں. تو کسی حساس جگہ کے لیے اس کی تو اجازت ہوگی اور ہو سکتی ہے، لیکن گلیوں محلوں کے اندر بیریئر لگا کر ان گلیوں کو مستقل بند کر دینا اور تالے لگا دینا اس کو اور لوگوں کو لمبے راستے اختیار کرنے پر مجبور کرنا، یہ کوئی صحیح طرز عمل نہیں ہے. اس لیے ہمیں بلا وجہ بلا ضرورت رستے بند کر کے بیریئر نہیں لگانے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، کیونکہ آپ لمحے موجود میں آ گئے اور بڑا اچھا کیا آپ نے، تو اب ہم جلدی بات کر لیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا حل کیا ہے جو ہم آپ سے سیکھتے ہیں. کوئی وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے، معلوم ہوا کہ سڑک روک دی گئی ہے، اب ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس میں بیمار بھی ہیں، راستہ بند ہو رہا ہے، کسی بچے کا پیپر ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. تو کیا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی وی آئی پی موومنٹ میں وہ سڑک جو عامت الناس کے لیے ہے اس کو روک دیا جائے؟ بالکل یہ طرز عمل ایسا ہے جو کہ ہمارے اسلامی تہذیب سے اور اسلامی تمدن اور اس کے احکامات سے بالکل میل نہیں کھاتا کہ ایک فرد کے گزرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو ایسی اور ہمارے ہاں روز مرہ واقعات اس پر آ رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، ہسپتال جاتے ہوئے بچوں نے ان بند سڑکوں پہ دم توڑا ہے جن کو کسی وی آئی پی کے گزرنے کی وجہ سے. اور پھر وی آئی پی اور بدقسمتی یہ ہماری نوکر شاہی کا مزاج کہ ان کے گزرنے سے گھنٹوں
گھنٹوں پہلے بسا اوقات بند کر دیں گے، حالانکہ یعنی وہ فقط اپنی کارگزاری یا کارکردگی کی وجہ سے، اور اگر کبھی کوئی سڑک بند ہونے سے کسی وجہ سے رہ جائے تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان افسران کو معطل کر دیا جاتا ہے اور ان کو شدید ترین محکمانہ کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جو کسی وی آئی پی کے لیے ان کے یہ رستے میں اس تمام جس کو کہنا چاہیے ان کی سہولت کو جو نہ پہنچا سکے۔ ایک چیز اور ہمارے ہاں ہے اور بہت زیادہ ہے، یہ دیہاتی قصباتی علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر فرد ہر گھر اپنی سڑک سامنے والی سڑک پر ایک سپیڈ بریکر بنانا بڑا ضروری سمجھتا ہے اور اپنے گھر کے تحفظ کا حصہ سمجھتا ہے، اور سپیڈ بریکروں کی یہ کثرت گزرنے والوں کے ایندھن کو بھی ضائع کرتی ہے، ان کے وقت کو بھی ضائع کرتی ہے، ان کی سواریوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اوقات ضائع ہوتے ہیں، اور ہر گھر کے آپ بہت ساری سڑکوں سے ایسے گزریں گے قصبوں کے اندر جہاں پر کوئی باقاعدہ چیکنگ کا نظام نہیں ہوتا سڑک کے محکموں کی جانب سے، تو ہر گھر پر آپ کو، اور بعض علاقوں میں چونکہ سپیڈ بریکر بنانے میں ایک اضافی تعمیراتی میٹیریل لگتا ہے، اس سے بچنے کے لیے بجائے اوپر کی طرف کوئی سپیڈ بریکر بنانے کے سڑک کو کھود کر اس میں کھڈے بنا دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے گزرنے والے کسی ایک خاص رفتار سے زیادہ تیزی سے نہ گزر سکیں۔ تو یہ طریقہ رستوں کو خراب کرنا اور ان کو توڑنا اور بلا وجہ اس پہ رکاوٹیں کھڑی کرنا، لوگوں کی مشقت کو طویل کرنا، یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح رستوں میں قناتیں لگائی جاتی ہیں، اور قناتیں لگا کر شادیاں بھی کی جا رہی ہیں اور اپنی تقریبات بھی کی جا رہی ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مذہبی تقریبات بھی کی جا رہی ہیں کہ دین بیان ہو رہا ہے اور رستہ بند کر کے بیان ہو رہا ہے، اور لوگوں کے رستے یعنی سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں طویل سے طویل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور وہاں وعظ اور نصیحت ہو رہی ہے۔ تو خدا جانے یہ لوگوں کا رستہ روک کر اور لوگوں کو ایک مشقت اور تکلیف میں ڈال کر اسکول جاتے بچوں، ہسپتال جاتے مریضوں، دفتر جاتے لوگوں اور عام گزرنے والوں کو ان کے کاموں سے روک کر ہم کون سا دین بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ محافل کے لیے، مجالس کے لیے، کسی دینی تقریب کے لیے، سیاسی جلسے کے لیے اور شادی کے لیے رستوں کو روک کر قناتیں لگانا، اور وہاں پر اب یہ کسی طور پر بھی یہ جائز نہیں ہے، اس سے ہمیں اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے ہی رستوں پہ کوڑا کرکٹ پھینکنا یہ ہمارا ایک عام رواج ہے کہ اپنے گھر کا سارا گند نکالا اور جا کر رستوں پر ڈال دیا۔ ساری جو ہمارے ہاں کوڑے کی اور کچرے کے جو ڈھیر ہیں وہ رستوں کے کنارے کیوں ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے؟ حالانکہ جن چیزوں کا حدیث میں جن چیزوں کو صاف رکھنے اور پاک رکھنے کا حکم ہے اس میں رستہ اور اس کے متعلقات بھی ہیں، اس کے سائے بھی ساتھ شامل کیے گئے ہیں کہ جو بندہ اس کو گندا کرے۔ ایسے ہی رستوں کے کنارے کے اوپر قضائے حاجت کرنا، اور سڑکوں کے ساتھ دیواریں ہوتی ہیں، ان دیواروں کے ساتھ، اور وہاں پر اس لیے ہمارے یہاں کتنا بدنما منظر ہوتا ہے کہ لوگوں نے ان دیواروں کے اوپر گالیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہاں پر رفع حاجت کرنے والا ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ اس پر وہ کیوں مجبور ہوتے ہیں کہ باوجود منع کرنے کے لوگ رستوں کو بیت الخلاء بنانے سے جو ہے وہ گریز نہیں کرتے۔ ایک اور چیز جو ہمارے یہاں بہت بڑی خرابی ہے، رستوں کی کھدائی کرنا۔ یہ ہمارے محکمے جتنے بھی ہیں اور یہ ادارے یہ رستے کھود کر تو چلے جاتے ہیں لیکن پھر ان کو بند نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے کتنے حادثات ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے کتنے لوگ اپنی جانوں سے محروم ہوئے ہیں کہ جہاں پر کھدی ہوئی سڑکوں کو، چونکہ پتہ نہیں ہوتا، ایک آدمی اپنی روٹین کے مطابق آ رہا ہوتا ہے اور اپنی سواری کے اوپر اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ تار بچھانے کے لیے، پائپ ڈالنے کے لیے اور کسی اور کام کو کرنے کے لیے، سیوریج کی لائنیں بچھانے کے لیے رستہ کھودا گیا ہے، اور اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کا نظام نہیں ہوتا۔ اور ادارے کے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ منظور ہوتا ہے اس میں کھدائی کروانے کا بجٹ تو ہوتا ہے لیکن اس رستے کو دوبارہ بنانے کا بجٹ عام طور پر نہیں ہوتا۔ اس پر ان تمام محکموں کو ضرور غور کرنا چاہیے جن کا کام سڑکوں کے ساتھ متعلق ہے، چاہے وہ بجلی کی تاریں ہوں، چاہے وہ گیس کے پائپ ہوں، چاہے وہ سیوریج کی لائنیں ہوں، کہ جب وہ کہیں پر رستوں کو اجاڑیں تو پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ بنائیں بھی صحیح اور اس کو ٹھیک بھی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ کام ہوتے ہیں انفرادی اور کچھ کام ہوتے ہیں اجتماعی، اور جو بات کی مفتی صاحب نے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں ہم کچھ کام اور جو کچھ ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ الحمدللہ ایک بہت بڑی مسجد، اس کے آپ پیش امام ہیں، جمعہ کی نماز میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ پارکنگ جو کر کے لوگ آتے ہیں، بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ راستے بند کر دیے، جب تک اب نماز نہیں ہو جائے گی مکمل تب تک اب آنا آ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی جا سکتا ہے۔ کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ فرما دیجئے، ہم لوگ کچھ دھرنے وغیرہ دیکھتے ہیں، سڑک بند کر دی، وہ دھرنا دے دیا گیا، اور خلق خدا
وہ متاثر ہو رہی ہے. کیا اجازت دین میں ہے؟ ایک دو مسئلے تو آپ نے ذکر فرمائے اور بے شمار مسائل حضرت مفتی صاحب نے ذکر فرمائے. میں ایک اصول عرض کر دیتا ہوں, ایک فقہ کا اصول اور ایک قرآن, ایک حدیث کی واضح روایت حدیث کی کتاب سے. دیکھیں اصول یہ ہے کہ عبادت اور اذیت, ٹھیک ہے, خدمت اور اذیت, جہاد اور اذیت, ٹھیک ہے. اذیت دے کے قرآن کریم کی آیت ہے قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی. ایک شخص خیرات کر رہا ہے, کسی کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے, اس کو اذیت دے کے دین نے منع کیا. جناب رسول, یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہادی مہم پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا, جس کو جہاں جگہ ملی اس نے اپنا سامان ڈال دیا, جس سے راستہ تنگ ہو گیا اور کافی زیادہ تنگی محسوس ہوئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا. اس بندے نے, ان صحابی نے اعلان کیا من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له. جس شخص نے کوئی جگہ تنگ کی یا راستے کو روکا فلا جہاد له, اسے جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. لہذا جہاد ہو اذیت کے ساتھ, مسجد کی عبادت ہو اذیت کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ جو کسی جگہ کمائی کر رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں, آپ کی نوکری بھی عبادت ہے, لیکن وہ عبادت ہو گاڑی کی غلط پارکنگ کر کے, غلط پارکنگ کر کے. تو اگر آپ کی روزی بھی عبادت ہے لیکن اگر یہ لوگوں کو اذیت دے کے ہے تو یہ لعنت ہے, یہ عبادت نہیں ہے. ہم یہ چاہیں کہ ہم جو جس آفس میں کام کر رہے ہیں یا جہاں جا رہے ہیں ہماری وہ روزی عبادت بنے, لہذا اس کو عبادت بنانے کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اذیت کا سبب نہ بنے. یعنی گاڑی بھی صحیح طریقے سے پارک کریں اور ہماری وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف بھی نہ ہو. اسی طرح ایک مسجد میں عبادت کر رہا ہوں, عبادت کے لیے آ رہا ہوں, تو میں اگر یہ سوچوں کہ میں جلدی مسجد پہنچوں تاکہ مجھے تکبیر تحریمہ ملے, تاکہ مجھے باجماعت نماز ملے, اور باجماعت نماز کے شوق میں اپنی گاڑی غلط جگہ پارک کر دوں, تو یہ عبادت ہو رہی ہے اذیت کے ساتھ. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. لہذا عبادت کی صحت الگ چیز ہے, عبادت کی قبولیت الگ چیز ہے. عبادت کی قبولیت کے لیے, جہاد کی قبولیت کے لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کیا قرار دی کہ یہ عبادت مخلوق خدا کی اذیت کے بغیر ہو. لہذا جو عبادت اذیت کے ساتھ ہوگی, جو ملازمت اذیت کے ساتھ ہوگی, جو سیاست اذیت کے ساتھ ہوگی, اسی طرح چاہے یہ محکمے والے کریں یا ہم انفرادی انداز میں ہم خود کریں, لیکن ہر اچھا عمل میں اگر اذیت دے کے کر رہا ہوں تو وہ میرے لیے رحمت نہیں بلکہ الٹا میرے لیے وہ لعنت ہے. ایک اور اصول جو فقہ کا اصول ہے, فقہ کا ایک مشہور اصول ہے انیق صاحب, یتحمل الضرر الادنی لدفع الضرر الاعلی. بڑے نقصان کو ختم کرنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے. لہذا یہ ٹھیلے والے کہ راستہ روک کے, اب ٹھیلے والے کھڑے ہیں, اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس متبادل جگہ نہیں ہے, غریب لوگ ہیں جی, غریب لوگ ہیں, ان کا ٹھیلا اگر یہاں زبردستی یہاں سے اٹھوائیں گے تو ان کے بچے کہاں سے کھائیں گے, یہ کمائیں گے کہاں سے, ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ یہ دکان کرائے پہ لے سکے. لہذا اگر ٹھیلے والے کو ہٹائیں تو اس کی ذات کا اور بچوں کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن اگر اس کو رہنے دیں تو پورے معاشرے اور لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. ایسی صورت میں بھی ایک اصول, ایک مثال دے کے عرض کر رہا ہوں, ایسی صورت میں ہم کیا کریں. ایسی صورت میں اصول بتا دیا کہ اجتماعیت اولا ہے انفرادیت سے. لہذا اسی طرح میں یہ فرض کرے میں نے گھر بنایا, اب گھر کی میں نے سیڑھیاں بنانی ہے, اب سیڑھیاں نیچے اگر سیڑھیاں میں نہ بناؤں تو ظاہر ہے کہ اوپر سے پھر مجھے کود کے نیچے آنا ہوگا. یہ مجھے پہلے سے سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے سیدھی سیڑھیاں اندر کرنی چاہیے تھی, لیکن اگر سیڑھیاں اپنی سہولت کے لیے میں بیچ راستے میں بنا دوں تو یہ بھی غلط ہے. اسی طرح مسجد میں لوگ آ رہے ہیں, بچے بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے, مسجد میں آ رہے ہیں یا اسکول میں آ رہے ہیں, اب بچوں یعنی اگر وہاں پہ بریکر ہم نہیں بنائیں گے تو بریکر نہ بنانے کی وجہ سے شاید کوئی گاڑی تیزی سے آئے اور تیزی سے آنے کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے. لہذا مسجد سنیں میں عرض کر رہا ہوں, لہذا یہ جو ضرورت ہے اس ضرورت کے حوالے سے بھی اگر آپ کراچی کی سڑکوں پہ گھومیں تو جس طریقے سے بریکر بنائے جاتے ہیں وہ بریکر نہیں ہوتے ہیں, وہ بریکر نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ ایک قسم کی دیواریں ہوتی ہیں. لہذا ایک اصول کے تحت اگر آپ نے بریکر مسجد کے سامنے بنانے یا آپ نے بریکر اسکول کے سامنے بنانے, وہ بریکر ایسے ہونے چاہیے کہ کم سے کم گاڑی آہستہ تو ہو لیکن گاڑی اس طرح سے نہ ہو کہ گاڑی جب وہاں سے
اٹھے تو وہ نیچے لگے. یہ اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے حضرت, نیچے لگتی ہے گاڑی, تو اگر نیچے لگے, گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو اسکول میں جو آپ کام کر رہے, لوگوں کو تعلیم دے رہے, یہ عبادت نہیں, یہ لعنت ہے. مسجد میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ عبادت نہیں بلکہ یہ لعنت ہے. اسی طرح آپ جس طرح مجالس ہوتی ہیں, جس طرح بیانات ہوتے ہیں, جس طرح جمعے کی نماز ہوتی ہے, اور راستہ روک کے یہ سب کچھ کام کیا جاتا ہے, تو حضرت اذیت دے کے ہو, تو اذیت دے کے جب ہوگا تو یہ عمل مقبول نہیں بلکہ مردود ہو. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, اس سے پہلے کہ میں مفتی عدنان کاخیل صاحب کی طرف چلوں اور کچھ خواتین کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ان سے پوچھوں, ایک سوال میں نے اور رکھا تھا آپ کی خدمت میں, وہی فرما دیجئے آپ. یہ جو کچھ دھرنے وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, سڑک بند ہو جاتی ہے, کیا اس کی کوئی گنجائش دین میں ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں ہے, اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. اگر یہ دھرنے ہوں, اگر متبادل انتظام ہو, گزرنے والوں کے لیے باسہولت انتظام ہے تو اجازت دی جا سکتی ہے, لیکن اگر لوگوں کو اذیت دے کے ہے تو پھر اجازت نہیں دی جا سکتی. اصل جو نکتہ ہے, جو میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے, وہ یہ کہ انسان کو اذیت نہ دی جائے, جائے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز اگر انسانیت کو اذیت دے کر ادا کی جا رہی ہے. میں نے تو آپ کو جمعے کی نماز سب سے بڑی عبادت, سب سے بڑی عبادت ہے. اگر وہ بھی اذیت دے کے ہو تو اس سے بھی منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کتنا بڑا عمل ہے, اس حوالے سے میں نے حدیث آپ کو سنا دی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کیا اس کے سامنے دھرنے کی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی آپ جلسے کی کوئی حیثیت ہے؟ تو حضرت ایک اصول میں نے عرض کر دیا کہ عبادت ہو, سیاست ہو, انسانیت کی خدمت ہو, لیکن اذیت کے ساتھ ہو. تو جب اذیت کے ساتھ ہوگا تو یہ ایک اصول بتا دیا. اگلا اصول میں نے یہ عرض کر دیا کہ ایک طرف فرد کا فائدہ ہے اور ایک طرف مجتمع کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف انفرادیت ہے, ایک طرف اجتماعیت ہے. بحیثیت ایک اجتماعی فائدے کو پیش نظر رکھا جائے گا. مفتی سید عدنان کاخیل صاحب, ہمارے معاشرے کا ایک بڑا حصہ خواتین, آپ اور ہم جانتے ہیں, خواتین کی بھی ان راستوں کے حوالے سے اب وہ ذمہ داری کچھ ہوتی ہے. مثال کے طور پر کچھ خواتین گھر کا کچرا باہر پھینک دیتی ہیں یا دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال دیتی ہیں, راستے تنگ ہوتے ہیں, بدبودار ہوتے ہیں. اس تعلق سے نصیحت فرمائیے, تعلیم کیجئے ہماری خواتین کو, ان کی ذمہ داری بھی کچھ ہوتی ہے نا؟ جی بالکل, میں یہ خواتین کی ذمہ داری پر بھی بات کرتا ہوں, اور اس سے پہلے میں آپ کی اس بات کو مکمل کر دوں جو آپ نے پارکنگ کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ پارکنگ کے حوالے سے ہمارے ہاں شعور کے اندر بہت زیادہ کمی ہے, اور ہم ایسی جگہوں پر گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں جو کہ انتہائی اذیت کا باعث بن جاتی ہیں. ڈرائیونگ چونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو میں ان 4-5 چیزوں کو صرف مختصراً ذکر کر دوں جس کا تعلق راستوں میں ڈرائیونگ کے حوالے سے ہے. ایک یہ کہ ایسی اوورٹیکنگ کرنا جو خطرناک ہو, اوور سپیڈنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ہارن ایسے طریقے سے بجانا جو مستقل لوگوں کی سماعتوں پر گراں ہو, چھوٹی چھوٹی بات کے لیے لمبے ہارن بجانا اور ہر وقت بجانا بلا ضرورت. تیسری بات یہ کہ اپنی گاڑی کے ڈیک یا ٹیپ کو کسی اونچی آواز کے ساتھ ایسے لگانا کہ جو صرف آپ کی سماعت سے تجاوز کر کے آس پاس کے لوگوں کے لیے خلل کا باعث بن رہا ہو. اور ٹریفک کے اوپر جو سگنلز لگے ہوتے ہیں, جو اشارے کہلاتے ہیں, ان کی خلاف ورزی کرنا, یہ سب ناجائز چیزیں ہیں اور یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ان چیزوں کا انتہائی بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم جارحانہ ڈرائیونگ نہ کریں, ایسے غلط طریقے سے اوورٹیک نہ کریں, ہارن نہ بجائیں, آلات موسیقی گاڑی میں ایسے یا کوئی بھی آواز, چاہے بے شک وہ نعت آپ نے لگائی ہو, تلاوت لگائی ہو, لیکن اتنی اونچی لگائی بھی ہو کہ دوسروں کے لیے وہ باعث زحمت بن رہی ہو, اور تو اس سے گریز کرنا چاہیے. اور ایک چیز اور, ہمارے ہاں سبیلوں کا رواج ہے. لوگ اپنے گھروں کے باہر رستوں پر بعض اوقات مٹکا رکھتے ہیں اور بعض اوقات پانی کا کولر رکھتے ہیں, بعض اوقات کوئی ٹینکی بنا دیتے ہیں جو یقیناً ایک نیک کام ہے, لیکن یاد رکھیے کہ ایسے پانی کا بندوبست سڑک پر یا رستے پر ایسے طریقے سے نہ کریں کہ اس سے ایک تو رستہ بند ہو, لوگوں کی وہاں پر قطاریں لگے, وہاں کیچڑ بنے, رستہ خراب ہو. اگر پانی کا بندوبست کرنا ہے تو ان کو رستوں سے ذرا ہٹا کر اس ساری چیز کا لحاظ کر کے پانی کا بندوبست کرے کہ یہاں پر مجمع لگے گا, یہاں پر لوگ آئیں گے, یہاں پانی گرے گا, اور اس سارے چیزوں سے رستے کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر جو آپ نے فرمائی. اور ایک آخری بات, اپنے پرنالے اور اپنی نالیوں کو رستوں کی طرف نہ نکالیں کبھی. بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے, حضرت عمر فاروق کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے وہ پرنالے اکھڑوا دیے تھے جو مسجد نبوی کی طرف آتے تھے. تو اپنے گھر کا بارش کا پانی یا اپنے گھر کے اندر صفائی کے, پھر خواتین کی چونکہ بات آ رہی ہے تو اسی کے ذیل میں عرض کروں کہ گھر دھویا
اور دھونے کے بعد گھر کا سارا پانی باہر گلی میں نکال دیا، اور جس کے نتیجے کے اندر پانی گلی کے اندر کھڑا ہوا ہے، گزرتے ہوئے لوگوں کے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں، بعض صورتوں میں ناپاک بھی ہو رہے ہیں، اور چھینٹے بھی اڑ رہے ہیں، اور وہاں پر آج کل یہ مچھروں کے موسم آتے ہیں، ڈینگی مچھر کے لیے، دوسرے مچھروں کے لیے آپ نے گویا کہ ان کی افزائش کا بندوبست کر دیا، وہاں سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، متعدی امراض پھیل رہے ہیں۔ یہ سارا کس وجہ سے ہوا کہ گھروں سے نکلنے والے پانی چاہے وہ پرنالے کے ذریعے گلی میں گرا ہے یا وہ گھر کے پورچ سے یا گھر کے گیٹ کے نیچے سے اس کو گلی میں نکالا گیا ہے۔ جب ہم گھر بناتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ گھر بنانے کے ساتھ نکاسی آب، پانی نکلنے کا جو محفوظ بندوبست ہے، جس سے ہماری گلی خراب نہ ہو، جس سے ہمارا محلہ آلودہ نہ ہو، جس سے بیماریاں نہ پھیلے، لوگوں کو زحمت نہ ہو، اس کو یہ گھروں کی ذمہ داری کے ساتھ شامل ہے، اور وہ بڑی ناقص اور ناتمام تعمیر ہے اور غیر ذمہ دارانہ تعمیر ہے، جس میں ہم نے گھر تو بنا لیا اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ اب اس گھر کا پانی نکل کر کہاں جائے گا اور کتنے اور گھروں اور محلوں کے لیے باعث اذیت اور باعث تکلیف بنے گا۔ اور خواتین کو اس حوالے سے اس بات کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کے گھر سے نکلنے والا پانی رستوں کے لیے کیسا، اسی طرح کچرا ہم رواج ہے، کچرا اٹھانے والے جہاں آتے بھی ہیں وہاں پر بھی اپنے گھر کا کچرا نکال کر گلی میں رکھ دیتے ہیں، اور جب تک کچرا اٹھانے والے نہیں آئے اس وقت تک وہ گلی میں اس کو بعض اوقات بلیاں اور کتے اور جانور آ کر اس کو وہاں پھیلا دیتے ہیں، اور اٹھانے والے پھر اس کا سارا صاف کر کے نہیں جاتے۔ اس لیے کچرے کو ایسے طریقے سے رکھنا اور ایسی جگہوں میں رکھنا جہاں سے وہ مکمل سہولت کے ساتھ اس کو اٹھایا جا سکے اور اس کا کوئی پیچھے چیز باقی نہ بچے جس سے تعفن پھیلے، بدبو پھیلے، بیماریاں پھیلیں، مکھیوں اور مچھروں کی افزائش ہو، اس پر نظر رکھنا اور اس کا خیال رکھنا یہ خواتین کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ساری گفتگو ہو چکی، ایک صرف بات میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی درمیان میں آ جائے، وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، کہ ہمارے بہت سارے دکاندار یہ کرتے ہیں کہ دکان سے آگے جو ان کا حصہ نہیں ہوتا، ان کا حق نہیں ہوتا، اپنا سامان باہر رکھتے ہیں، گلی تنگ ہو جاتی ہے، راستہ چلنے والوں کو دقت ہوتی ہے، تو ہمارے وہ دکاندار ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ جو آخر میں جو میں بات عرض کروں، اس پوری گفتگو کا قرآن و سنت کا ماحصل یہ کہ دین راستوں کو صحیح رکھنا، راستوں کو صاف رکھنا، چوڑا رکھنا، دین بنیادی طور پر یہ ذمہ داری ہماری قرار دیتا ہے، یہ ریاست کی قرار دیتا ہے۔ ٹھیک، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، تو ریاست کی ذمہ داری قرار نہیں دیتا بلکہ ہماری ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ لہذا یہ جو ہم تو کہتے ہیں کہ گھر کی صفائی تو میری ذمہ داری ہے، لیکن جہاں تک راستوں کی صفائی ہے یہ حکومت کا بندہ آئے گا، وہ آئیں گے اور وہ صاف کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ دین جس طرح گھر اور انفرادی صفائی کو ہماری ذمہ داری قرار دیتا ہے، اس سے بڑی ذمہ داری وہ سامنے گھر کے باہر کی صفائی دین اس کو لازم قرار دیتا ہے۔ لہذا چاہے دکاندار ہو، چاہے گھر کا رہنے والا ہو، چاہے مسجد ہو، کوئی بھی ہو، جس طرح گھر کی اندر کی صفائی، آفس کے اندر کی صفائی، دکان کے اندر کی صفائی میری ذمہ داری ہے، اس سے بڑی ذمہ داری باہر کی ذمہ داری ہے، کہ یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں بلکہ بحیثیت مسلمان، ذاتی ذمہ داری ہے۔ آپ نے جو بات فرمائی وہ بات فرمائی صفائی کے حوالے سے بہت بجا فرمایا، آپ کی بات بہت وزنی ہے، لیکن جب گلیاں تنگ ہونے لگے، جب دکاندار اپنی جو باؤنڈری ہے اسے کراس کر کے آگے آ جائیں، اپنا سامان آگے رکھ دیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے علاقے میں ریاست مداخلت کرے گی تو پھر ریاست کشادگی مداخلت کرے گی، اور اس میں وہی اصول میں نے بتا دیا، یتحمل الضرر الادنی لدفع الضرر الاعلی، انسانیت کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہمارا دین نہیں دیکھنا چاہتا کہ کسی انسان کو کوئی اذیت پہنچ رہی ہو۔ صفائی آپ نے بجا فرمایا، لہذا روڈ کی صفائی، گلیوں کی صفائی، راستوں کی صفائی بنیادی طور پر یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں بلکہ بحیثیت مسلمان اور شہری کی یہ ہماری ذمہ داری۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ ہماری، کیونکہ صفائی جہاں ہم غلطی کریں ریاست وہاں مداخلت، جی، اور کیونکہ صفائی تو نصف ایمان ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ باطنی صفائی اور ظاہری صفائی دونوں۔ محترم خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ دونوں معزز علماء کا میں شکر گزار، تشریف لائے، اور یہ بہت اہم موضوع اور ایک پریکٹیکل موضوع کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں قریب کیا دینی تعلیم سے، دین کے تقاضے کیا ہیں وہ ہمارے معزز علماء نے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے کہ جو ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب سکھاتے ہیں۔
خواتین و حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ مسجد قباء کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم اسلام کا مرکز کس جگہ کو بنایا گیا تھا؟ ریاض الجنہ کو، یا صفہ کو، یا صحن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا درست جواب یا کوئی سوال رکھنا چاہیں اپنے معزز علماء کے لیے تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن دازی کا۔ قبلہ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیں ان صاحب یا صاحبہ کے نام کا۔ جناب مزمل ریحان صاحب۔ کہاں سے؟ یہ لیا سے۔ مزمل ریحان صاحب لیا سے، آپ کو بہت مبارک ہو، اس کا صحیح جواب آپ نے بتایا دیگر افراد کے ساتھ اور دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر کے حقدار قرار پائے۔ خواتین و حضرات، اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نیکی کی فرصت ملے تو اسے غنیمت سمجھو کہ ایسی فرصت بادل کی طرح جلدی گزر جاتی ہے۔ اگر نیکی کی فرصت ملے تو اسے غنیمت سمجھو کہ ایسی فرصت بادل کی طرح جلدی گزر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔